بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 27 اپریل 2023 کو جو پروسیڈنگز ہوئی تھی پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر، ان کا جو شارٹ آرڈر تھا وہ گزشتہ روز سامنے آیا ہے، اور اس کی دو امپورٹنٹ جو اسپیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ جو نیگوسیشنز اور جو بات چیت ہو رہی تھی وہ خالصتاً جو ہے وہ ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان کی ایفرٹس ہیں، اور یہ اس میں سپریم کورٹ کی کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو کہی گئی یہ کہ وہ جو آرڈر 4 اپریل 2023 کو جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، جس میں کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن جو ہے ان کا انعقاد ہوگا، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ دو امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو اس آرڈر میں دیکھنے کو ملی۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں ایک جو یہی کیس تھا، اس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور آج 11:30 بجے اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوگی۔ یہ ہیئرنگ جو ہے یہ اس کی بڑی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ گزشتہ 3-4 روز سے جس طرح کا ایک کشیدہ ماحول اور ایک ماجرائی کی صورت دیکھنے کو مل رہی ہے دو اداروں کے درمیان، اس کے نتیجے میں، اور دوسری بات یہ کہ اب یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ جن مذاکرات کو انیشیٹ کیا گیا تھا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو ہے آج عدالت جو ہے وہ کی جو کارروائی ہے اس میں کیا پروسیڈنگز ہونے جا رہی ہیں، یہ ایک بڑا ایک دلچسپ اور اہم جو ہے وہ ان پروسیڈنگز کی جو سٹیج ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بات بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ حکومتی اور سائٹ سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں ان کو بڑا بلیٹنٹلی اور بہت کھلے عام جو ہے وہ فلاؤٹ یا ان سے انحراف کا کھل کر اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ کہ اب ناظرین کرام یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان اراکین یا حکومت کی جو عہدیدار ہیں یا چیف ایگزیکٹو ہیں فار دیٹ میٹر، ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے انڈر آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہیں نوٹسز ایشو کیے جائیں گے، انہیں طلب کیا جائے گا، اور امکان اس بات کا ہے اور خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی نوٹسز یا اس طرح کی کوئی کارروائی انیشیٹ کی گئی تو اس کا جو رد عمل ہوگا حکومت کی طرف سے اور یا پارلیمنٹ کی طرف سے وہ بھی خاصا جو ہے وہ شدید ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی آپ رکاوٹ کہہ لیں یا ایک بہت بڑی تھریش ہولڈ ہے جو کہ عبور کرنا ہے عدالت کو کہ وہ کیسے اس کارروائی کو جو ہے وہ آگے چلائے گی۔ اور ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر اس کارروائی میں اگر طلب کیا جائے کسی کو اور وہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کرے اور پیش نہ ہو تو پھر اس کے بھی اپنے نتائج ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں ایک چیز جو بہت قابل غور ہے اور میں اسے کہوں گا قابل افسوس بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ اس چیز کو کی اجازت نہیں دیتے، اور ہمارے ارد گرد کا ماحول اور ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، جیسا کہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ کل 2 جگہوں کے اوپر ایک غالباً شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں جو ہے وہ ہمارے 6 یا غالباً 8 جو جوان ہیں انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا، اور 3 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے۔ اس کے علاوہ پارا چنار کے اندر جو ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ ایک امتحانی مرکز میں دہشت گردوں نے گھس کے 8 اساتذہ کو جو ہے
ہلاک کر دیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ شہید کر دیا۔ اور ایسی صورتحال میں جو ملک کے اندر دہشت گردی، اور پھر اس سے بڑھ کر آپ جانتے ہیں کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اور جو مقتدر حلقے ہیں، اور جو ہماری اشرافیہ ہے، مقتدر اشرافیہ، ان سب لوگوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان جو ہے وہ اس وقت کسی اپنی غیر ملکی طاقت کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اور جو بیان بازی کی جاتی ہے آپس میں لڑ کر، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چونکہ کیونکہ مسلمان ہیں، اور ظاہرہ یقیناً مسلمان ہیں، اور مسلمان کے جو قائد ہیں ان میں ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لڑا جائے، یا کوئی ایسی چیز دیکھی جائے جو آپ کو جیسے غربت ہے، جہالت ہے، اور آپ کے اگر کوئی نظریاتی اور سرحدی جو ہے ہمارے کوئی مخالفین کو ممالک ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو، تو چونکہ وہ لوگ اتنے مضبوط ہیں، اور جہالت کا، اور بے روزگاری کا، اور مہنگائی کا طوفان اور جن اتنا بڑا ہے کہ شاید ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، لہٰذا یہ فریضہ جو ہے یہ ہم آپس میں لڑ کر ادا کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سارے مسائل سے نبرد آزما ہونے اور ان سے نکلنے کی جو ہے وہ ہمت دے، اور ہمیں ان مسائل سے جو ہے جو ہمیں اس وقت دو چار ہیں ہم باہر آ سکیں۔ اور اپنے ناظرین کو میں جانے سے پہلے یہ التماس کروں گا کہ وہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج جو سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوگی اس کا احوال بھی جو ہے وہ میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم۔